ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری بس ایک ہی بہن ہے۔ میں بہن بھائی دونوں سے عمر میں چھوٹا تھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ والدہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ بہن کی شادی کو 6 سال گزر گئے۔ میں اس تمام عرصے میں کبھی بھی بہن کے گھر نہیں گیا۔ ایک تو میری عادت یوں ہی نہ تھی کسی کے ہاں جانے کی، اور دوسری بات بہن کا سسرال ہمارے لیے پرایا تھا۔ البتہ والدہ کبھی کبھار جاتی تھیں۔ میری شادی کے بعد جب بہن پہلی بار ہمارے گھر آئی تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ جو تمہاری بہن کے بچے ہیں نا، یہ بہت شریر ہیں، جب بھی آتے ہیں نقصان پہ نقصان کر کے چلے جاتے ہیں، اور اماں تو جیسے قربان ہی ہے اپنی بیٹی پر، کبھی دیکھو تو گھی کا تھیلا دیتی ہے تو کبھی چاول کا۔ مجھے اس طرح آپ کی بہن کا بار بار آنا اچھا نہیں لگتا۔ اماں کو سمجھا لیں کہ جہاں کی ہے نا ان کی بیٹی اب وہیں کی رہے تو بہتر ہے۔ مجھے بیوی کی بات کچھ درست لگی۔ بہن مستقل 3 دنوں سے ہمارے یہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ میں کمرے سے لاؤنج میں آیا تو دیکھا کہ بہن کے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے اور وہ اسے زمین پر پٹخ پٹخ کر مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا غصہ آسمان پہ جا پہنچا۔ میں والدہ کے پاس گیا اور تیش میں آ کر بولا کہ آپ ہی کو کہہ دیں کہ عید میں ہی صرف آیا کریں، جب بھی آتی ہیں تو ہمارا نقصان کر کے ہی جاتی ہیں، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میرے حلال کی کمائی ہے۔ آپ یوں بوریاں بھر بھر کر آپ ہی کو دے دیتی ہیں تو ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں، ہمارا بھی کچھ خیال رکھیں۔ میری بات سن کر ماں کچھ بھی نہ بولی، خاموش ہی رہیں، جبکہ آپ ہی ساری بات سن چکی تھیں۔ مجھے اس بات کا علم قطعاً نہیں تھا۔ اگلے روز آپ ہی چادر پہن کر بچوں سے کہنے لگی کہ اٹھو اب گھر بھی چلنا ہے۔ جاتے ہوئے مجھ سے مل کر جانے لگیں تو میں نے محض مروت میں اتنا ہی کہہ دیا کہ کچھ دن مزید ٹھہر کر جاتی۔ آپ ہی مسکرا کر بولی کہ بچوں کے اسکول کا بھی مسئلہ ہے اور پیچھے اکیلا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ سال گزر گیا، آپ ہی نے آنا کم کر دیا۔ بڑے بھائی نے زمین خریدی اور وہاں رہنے چل دیا اور اماں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اب گھر میں صرف میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے بیٹے کی حالت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے علاج میں سارا پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ بیوی نے سارا زیور بیچ دیا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی وہ بھی بیٹے کی زندگی بچانے میں لگا دی۔ میں پریشان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ہی میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولیں کہ حوصلہ کرو، مننے کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر پرس میں سے 2 سونے کے کنگن نکال کر بولی کہ یہ لو اور مننے کا علاج جاری رکھو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھ سے بولیں کہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا کہ میں نے اپنے کنگن تمہیں دیے ہیں، اور پریشان مت ہونا، تمہاری بڑی بہن ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے 1000 روپے تھما کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ دیکھے تو سارے 50 کے نوٹ تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ان کی کل جمع پونجی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تو دفعتاً میری نگاہ ان کے جوتوں پر پڑی، جن کی حالت بہت خستہ تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں سے ایک مخصوص چادر پہن کر آتی تھیں۔ ان کے حالات بہت تنگ تھے، مگر ہم نے کبھی مدد نہیں کی۔ لیکن میری بہن سے میرا دکھ دیکھا نہ گیا اور اس نے میری اولاد کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا۔ بھائیو، جو میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا، آپ لوگ ایسا بالکل نہ کریں۔ بہنیں پھول ہوتی ہیں، انہیں آنکھوں پر سجا کر رکھیں، پیروں تلے نہ روندیں، اور بہنوں سے کبھی کبھی ملنے جایا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔